السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ بشیر چودھری۔ آج ہم جو ہے اپنے اس پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے تیسرے مرحلے کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز صحافی سعید الرحمان صدیقی صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ آج جو تیسرا مرحلہ تھا انتخابات کا وہ کیسا رہا اور اس کے کیا نتائج ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ آج جو ہے نا اس حوالے سے جو پروگرامس ہیں وہ پورا دن ہی اپڈیٹ دیتے جا رہے ہیں، اور ابھی تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے پھر ہم بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اس پہ۔ سر آپ بتائیے گا کہ آج جو انتخابات تھے ماحول کیسا رہا، کیا پرامن رہا، کس طرح سے انتخابات ہوئے، اور اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ عائشہ بشیر۔ آج آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جو انتخابات کا جو اگلا مرحلہ شروع ہوا ہے، پونچھ کا جو مرحلہ تھا اس میں ضلع باغ اور ضلع حویلی کے کچھ انتخابی حلقوں میں آج الیکشن ہوئے جی، اور بڑا خوشگوار ماحول۔ اکا دکا واقعات آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے ایک جو ہمارا یہاں پہ ہے نا کلچر، انتخابی کلچر، اس کا حصہ ہے کہ اکا دکا واقعات تو ہوتے ہیں۔ کہیں جس کا زور چلا اس نے کچھ شرارت کر دی، جہاں کسی اور کا زور چلا اس کا دھکا مکا، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ تو آپ کو بھی ماشاءاللہ بڑی قریب سے پچھلے الیکشن آپ نے مظفر آباد ڈویژن میں دیے ہیں، اور آپ نے خود بھی ظاہر دیکھا ہے بڑے قریب سے کہ ہمارے یہاں ماحول تقریباً ہر علاقے میں ملتا جلتا ہے۔ تو یہ جو پونچھ کا علاقہ تھا ظاہر یہاں کچھ مسائل تھے، اور ادھر بہت سارے چیلنجز بھی تھے الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانا، لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ یہ مرحلہ جو ہے نا وہ گزر گیا۔ لوگوں کی بڑی پارٹیسپیشن تھی، ٹرن آؤٹ بڑا اچھا جو ہے نا وہ رہا۔ وہاں کے جو صحافی ہیں جو ان سے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ 50% سے زائد ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا ہے، اور حویلی میں تو بہت اچھا ہے، 70 سے 75% کی اطلاع ہے کہ وہاں پہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا باغ کا علاقہ ہے وہاں پہ بڑی اچھی پارٹیسپیشن رہی لوگوں کی، مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار تھے، آزاد امیدوار تھے، اور خواتین بڑی انوالو تھی جی، خواتین ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہیں ہماری، اور یہ سیاست میں اور اس طرح کے الیکشن کمپین میں بڑی۔ میری فون پہ ایک خاتون سے ہو رہی تھی، حویلی کی خاتون تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسپیشل پنڈی سے آئی ہوں حویلی صرف ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ میرا حق ہے، میں نے اپنا حق جو ہے نا وہ اس کا اظہار ووٹ کے ذریعے سے کرنا ہے۔ تو یہ ایک آپ کے اندر ایک ہے نا وہ حق رائے کا جو ہے وہ احساس، یہ بڑا اہم ہے کہ آپ کے اندر اتنا احساس ہو کہ بھئی میرا ووٹ اہمیت رکھتا ہے، اور میرے وہ ایک ووٹ سے بھی لوگ ہارتے ہیں، صرف ایک ووٹ سے، اور ایک ووٹ سے لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں جی آپ اکیلے ہیں، آپ کا ووٹ ایک حیثیت رکھتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ کے ایک ضمیر کی آواز ہے، اس کا آپ نے اظہار کرنا ہے، اور وہ آپ کا شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی وہ ایک فرض ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے۔ وہ لوگوں نے کیا بڑے اچھے انداز کے ساتھ۔ مطلب اکثر ہوتا ہے نا، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میرے ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا، کیا تبدیلی آ جائے گی۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم یہ کہاوت تو سنتے آئے ہیں کہ قطرہ قطرہ مل کے ہی دریا بنتا ہے، تو اس لیے ہر ووٹ جو ہے بہت قیمتی ہے، اور ہر انسان کا ووٹ جو ہے نا وہ بہت قیمتی ہے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ نتائج کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ نتائج آپ کے پاس آ رہے ہیں، اسٹیشنز کے آ چکے ہیں، اور پروگرام سے پہلے بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کافی سارے رزلٹ آئے ہیں۔ حویلی کوہٹا سے کچھ رزلٹ ہیں جس میں آزاد امیدوار جو ہے طارق سعید جو ہیں وہ کشمیری برادری سے تھے، اور پہلے یہ فیصل راٹھور کے حق میں ہی ظاہر ہوتے تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ تھے اور سپورٹ کرتے تھے۔ اب جب فیصل راٹھور صاحب وزیر اعظم بنے تو کچھ اختلاف ہوا، وہ اختلاف کھل کے سامنے آیا کہ جب ان کی حلف برداری کی تقریب تھی اور ان کو اندر جو ہے نا وہ نہیں جانے دیا وزیر اعظم ہاؤس میں، تو انہوں نے بڑا اس پہ وہ کیا، اور اس پہ خیر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ان سے کی معذرت بھی کی، لیکن ان کو باضابطہ روکا گیا، پولیس نے روک کے ان کو واپس بھیجا۔ تو وہ اس وجہ سے ایک ریئیکشن تھا۔ پھر یہ کہ گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی تو ان کو مناسب اکوموڈیشن نہیں ملی، اچھا خاصا ووٹ پہ ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ طارق سعید اور ان کی جو برادری ہے کشمیری برادری خواجہ، اچھا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ابھی پہلے نمبر پہ ہیں؟ جی اب تک کے جو رزلٹ ہیں، اب میرے پاس جو ہیں کافی سارے جو پولنگ اسٹیشنز کے ہیں ان کے غیر حتمی رزلٹ آ چکے ہیں۔ طارق سعید نے جو ہے نا پولنگ اسٹیشن
رجی یونین کونسل پلہ، یہاں سے رزلٹ ہے طارق سعید 700، محسن عزیز 70، فیصل راٹھور 0۔ اچھا 0 جی، اور 700 ووٹ لیے انہوں نے، بڑے ووٹ ہیں۔ پولنگ اسٹیشن مہنا سعد یونین کونسل کالا مولا، طارق سعید 340، محسن عزیز 340، دونوں برابر ہیں۔ فیصل راٹھور 100۔ پھر پولنگ اسٹیشن جرلاں یونین کونسل بیلاں، طارق سعید 256، فیصل راٹھور 201، محسن عزیز 194۔ پھر گرلز پرائمری اسکول ترچھاں بالا یونین کونسل کلائی، طارق سعید 196، فیصل راٹھور 115، محسن عزیز 59۔ دیکھیں محسن عزیز نے پچھلے عرصے میں بہت بڑا جلسہ کیا، اور وہاں پہ جو ہے نا مسلم لیگ کی مرکزی قیادت رانا ثناء اللہ صاحب آئے، اور بہت بڑی عوام تھی وہاں پہ، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ بڑے اسٹرانگ امیدوار ہیں، لیکن اب تک کے جو نتائج حویلی سے آ رہے ہیں یہ پیچھے ہیں، تیسرے نمبر پہ زیادہ تر میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ اسی طرح پولنگ اسٹیشن گاؤں کاچر بند، طارق سعید 600، محسن عزیز 400، فیصل راٹھور 0۔ پولنگ اسٹیشن حاجی بل، ٹھیک ہے، طارق سعید 480، فیصل راٹھور 1، محسن عزیز 1۔ اندازہ لگا لیں آپ۔ اور محسن عزیز کا جو ہے نا وہ فرسٹ ایکسپیرینس لگ رہا ہے، کیونکہ پہلے تو ان کے والد صاحب تھے، اور وہ بالکل ایسا ہی ہے جو ہے نا ٹیلنٹڈ اور بہت ہی اور قابل انسان۔ یہ جو اس وقت تک کے جو مجموعی رزلٹ آئے تھے ان کے مطابق خواجہ طارق سعید نے 2572 ووٹ حاصل کیے، محسن عزیز نے 1064، فیصل راٹھور نے 417 ووٹ حاصل کیے۔ دیکھیں ابھی وہ مطلب پرائم منسٹر بھی ہیں، اور اس وقت 1508 ووٹوں کی برتری تھی، یہ تقریباً آج سے 1 گھنٹہ پہلے۔ پھر حویلی کی جو یونین کونسل ہے اس کے کچھ رزلٹ اور بھی آئے ہیں، اس میں بھی دیکھیں سب سے آگے طارق سعید ہیں 256، ان کے فیصل راٹھور کے 201، محسن عزیز کے 194، اور ایسے ہی اور بہت ساری یونین کونسل ہیں، بہت سارے رزلٹس ہیں میرے پاس، شاید سارے پڑھنا ممکن نہ ہو۔ اچھا سر، یہ تو آپ نے حویلی کے بتائے نا، تو ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو ذرا جو ہے نا باغ کے بھی بتا دیں۔ جی، یہ رزلٹ ہیں آزاد کشمیر الیکشن کے۔ یہ سابق وزیر اعظم صدر اعظم خورشید مسلم خان سردار عتیق احمد خان اپنے آبائی پولنگ اسٹیشن بھی ہار گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساجد عباسی سے ہار گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سردار عتیق نے 227 ووٹ حاصل کیے، اور سردار ساجد عباسی نے 234 ووٹ حاصل کیے۔ یہ ان کا ہوم اسٹیشن ہے جس کا رزلٹ ہے، غیر سرکاری غیر حتمی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جہالہ ٹوپا ایک پولنگ اسٹیشن ہے، اس میں 210 ساجد عباسی ہیں، اور سردار عتیق 58 ہیں، یعنی کافی پیچھے۔ اور پھر ایک ہے جی پولنگ اسٹیشن نمبر 180، ساجد اقبال 63، سردار عتیق 59، ٹھیک ہے۔ اور مسلم کانفرنس نے یہاں سے لیے ہیں ایک اور پولنگ اسٹیشن چلندراٹ، ساجد عباسی 245، اور اس میں بھی سردار عتیق صاحب ہار گئے ہیں۔ ایسے ہی بے شمار پولنگ اسٹیشن ہیں، اور تقریباً سارے ہی پولنگ اسٹیشن جو میرے سامنے اس وقت ہیں اس میں ساجد عباسی آگے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، یہ ساجد عباسی جن کا آپ بتا رہے ہیں یہ کسی پارٹی کے امیدوار ہیں یا پھر یہ آزاد امیدوار ہیں؟ جی، ساجد عباسی آزاد امیدوار ہیں۔ اچھا، اور دیکھیں یہ ہر جگہ آگے ہیں، یہ لمبی ایک فہرست ہے۔ اچھا، پھر حویلی کی آ گئی میرے سامنے لسٹ، تو وہ میں نے آپ کو اچھا یہ ہے باغ اور حویلی کو ہٹا کے 25% پولنگ اسٹیشن غیر حتمی غیر سرکاری رزلٹ۔ حلقہ غربی سے سردار ساجد عباسی آزاد امیدوار آگے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا بھی ذکر کیا۔ سردار عتیق خان پیچھے ہیں، حویلی کوٹا خواجہ طارق سعید آگے ہیں، فیصل راٹھور محسن عزیز پیچھے ہیں۔ حلقہ وسطی سے مشتاق میں ناس آگے ہیں، بریگیڈیئر خان محمد جماعت اسلامی اور سردار ضیاء القمر پیچھے ہیں۔ حلقہ شرقی سے سردار قمر الزمان آگے ہیں، اور سردار میر اکبر پیچھے ہیں۔ یہ اب تک کے جو رزلٹ ہمارے پاس آئے ہیں ابھی، یعنی یہ آپ سمجھ لیں 7:57 کا جو آخری رزلٹ میرے پاس ان کا آیا ہوا ہے سردار قمر زمان کا، کہ یہ شرقی سے اس وقت تک آگے واضح ان کو اکثریت حاصل ہے۔ یہاں پہ جو مشتاق مناز کے مد مقابلہ میں آئے تھے بریگیڈیئر خان محمد جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، اچھی مضبوط ان کی پوزیشن تھی،
اور مقابلہ ان کا اچھا جو ہے نا وہ ہوا ہے، لیکن مشتاق مناس ابھی تک آگے ہیں. یہ اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں سب سارے کے سارے نتائج غیر سرکاری غیر حتمی ہیں، اور یہ وہ والے رزلٹ ہیں کہ جو ہمیں وہاں کے مقامی صحافیوں کے ذریعے سے موصول ہوتے ہیں. اوکے جی. اچھا ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو آزاد امیدوار آ رہے ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کر رہے ہیں. جی دیکھیں کچھ علاقوں میں جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دیر کوٹ سے، پھر اس کے علاوہ حویلی سے یہ ماشاء اللہ طارق سعید صاحب نے تو بڑا کمال کیا. وہی نا مطلب اب جو پارٹیز ہیں دو بڑی پارٹیز ہیں اس ٹائم، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. دیکھیں اس سے پہلے وہ جو راٹھور فیملی تھی، یہ خواجہ برادران کا، خواجہ فیملی کا ووٹ ان کے کھاتے میں پڑتا ہے. ان کے مد مقابل میں گجر امیدوار ہوتے تھے، گجر قبیلے کے. تو وہ یہ دو عام سمجھ رہے تھے کہ راٹھور برادری کا بھی ووٹ بینک، لیکن اصل میں ووٹ بینک جو خواجہ برادری کا نکلا. یہ جو بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور یہ پڑا ہے طارق سعید صاحب کو دیکھے نا، کہ اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ خواجگان نے جو ہے نا بالکل ایک فیصلہ جو ہے نا دیا. تو ایک بڑا ووٹ بینک اور بڑے مضبوط وہاں پہ یہ خواجہ فیملی، تو وہاں پہ تو یہ بہت زیادہ ہے نا کہ برادریوں کی بنیاد پہ آپ کو امیدوار کامیاب ہوتا ہے. بہرحال کچھ بھی ہے، لیکن یہ کہ ایک جمہوری ایک آپ کا تھا وہ پروسیس تھا جس کو آپ نے خوشصوبی کے ساتھ اب تک جو ہے نا وہ آگے بڑھایا ہے. اسی طرح ہم آپ کو مزید جو ہے نا اپڈیٹس وہ دیتے رہیں گے، اور الیکشن کی جتنی بھی خبر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے پاس فائنل سارے رزلٹس پہنچ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے جی وہ اپڈیٹ کریں گے. تو مزید اپڈیٹس اور جو ہے نا نیوز کے لیے دیکھتے رہیے سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.